بلکہ انسانوں کی کامیابی ہر زمانے میں دینداری کے اندر رہی ہے اور بے دینی میں ناکامی رہی ہے۔ دینداری کہتے کسے ہیں؟ زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس طریقے کو دینداری کہتے ہیں۔ اگر وہ طریقہ کاروبار میں آ جائے، کھانے پینے میں آ جائے، استنجے میں آ جائے، جہاں کہیں بھی آ جائے وہ طریقہ تو دین بنے گا۔ اور اگر وہ طریقہ نمازوں کے اندر سے نکل جائے، روزوں میں سے نکل جائے، حج میں سے نکل جائے، تو پھر یہ نماز روزہ جو ہے یہ بھی بے دینی بن جاتا ہے۔ دینداری تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اچھا، اب یہ دین زندگیوں میں آئے کیسے؟ اس کے لیے ایک محنت درکار ہے۔ پہلے محنت ہوگی، پھر دین آئے گا، اور پھر دین پر جن کامیابیوں کا خدا نے وعدہ کیا وہ کامیابیاں دنیا اور آخرت رہیں گی۔ دین ایمان پر اللہ کا وعدہ سربلندی کا بھی ہے، عزت کا بھی ہے، امن کا بھی ہے، کامیابی کا بھی ہے، اطمینان کا بھی ہے۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے جب دین آئے گا۔ دنیا میں امن و امان ہوگا، فتنے فساد دور ہوں گے۔ یہ جو آج ہر ایک کا خون سستا بن گیا، پبلک کا بھی خون جس نے جہاں مار دیا، اور بڑے بڑے عہدے داروں کا بھی خون بڑا سستا بن گیا، جس کو چاہ جب گولی سے اڑا دیا۔ تو یہ جو پوری دنیا میں فتنہ فساد ہے کہ کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، دنیا تنگ آ چکی، پریشان ہے۔ اس کا حل جو ہے صرف کچھ طریقے ہوئے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ جب وہ زندگیوں میں آ جائے گا تو دنیا میں امن و امان ہوگا، قبر میں آرام رہے گا، قیامت کا دن آسانی سے گزرے گا، اور جنت میں ہمیشہ انسان مزے میں رہے گا۔ اور وہ طریقہ جب زندگی میں نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوگا، لوگوں کے خون جان مال محفوظ نہیں ہوگا، زلزلے، سیلاب، طوفان وغیرہ میں مبتلا ہوں گے دنیا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، قیامت کی تکلیف سخت ہوگی، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان تکلیف اٹھاتا رہے گا۔ اب یہ مبارک دین زندگیوں میں آئے کیسے، اور یہ مبارک دین پھیلے کیسے؟ اس کے لیے ایک محنت ہے، مخصوص محنت۔ وہ مخصوص محنت جب وجود میں آتی ہے تو دین تو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے۔ دین کا زندہ کرنا نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ۔ یہاں تک کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک سے خدا نے کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دیتے، خدا جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو ہدایت کا دنیا میں آنا اور دین کا دنیا میں آنا یہ تو اللہ ہی کریں گے، اور کسی کے بس میں نہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کی مدد ہوگی تو دین آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کا اختیار کرنا انسان کے ذمے۔ درخت آم کا اللہ ہی بناتے ہیں، لیکن گٹھلی دفن کر کے پانی پلانا انسان کے ذمے۔ اولاد اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن مرد عورت کا ملنا انسان کے ذمے۔ تو انسان کے ذمے جو ہو وہ انسان کرے، آگے اللہ کا ارادہ جب ہوگا تو نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر آدمی محنت تو کرے ہی نہیں کھیتی پر اور انتظار کرے اناج کا تو بیکار ہے۔ تو اسی طرح آدمی دین پر جو محنت کرے ہی نہیں اور انتظار کرے کہ میں دین تو اللہ ہی پھیلاتا ہے پھیلا دے گا، تو دین کو ایسی گری پڑی چیز دے کہ یوں خدا پھیلا دے۔ اس کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ سبب جو ہے وہ دین کے لیے محنت کا کرنا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ دین کو پھیلائے گا، جاہلیت کی فضاؤں میں ہدایت کے علم برداروں کو کھڑا کرے گا، لیکن وہ محنت کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ غلط طریقہ ہوگا خدا دین نہیں پھیلائے گا۔ آم کی گٹھلی صحیح طریقے سے دفن کرو تو اللہ تعالیٰ آم کے درخت پیدا کرے گا، صحیح طریقہ نہ ہو تو پھر درخت نہیں پیدا کرتا۔ آم کی گٹھلی جیب میں ڈال دو، باوجود اللہ قادر ہے لیکن درخت آم کا نہیں بنائے گا۔ آم کی گٹھلی کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کے صندوق میں رکھ کر عطر سے بھر کر
100 गज जमीन खोद कर वहां रख दिया, जान माल बहुत से छुआ, लेकिन आम का दरख्त नहीं बनेगा। इसी तरह दीन का मामला है, मेहनत चाहे इतनी करो, लेकिन अगर सही मेहनत नहीं तो दीन जिंदा नहीं हो। सही मेहनत वो है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जो नबियों ने बताई, उस तरीके पर अगर मेहनत होगी तो अल्लाह अपनी कुदरत से दीन को जिंदा करेगा। सही मेहनत हुजूर की बताई दी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। दीन जो है वो एकदम से जिंदा नहीं होता। अच्छा है, दीन जो है वो एकदम से जिंदा नहीं होता। दरख्त आम का एकदम से नहीं बनता, पहली जड़ लगती है, तना आता है, उसके बाद दरख्त आता है। तो इसी तरीके से दीन जो है वो एकदम से जिंदा नहीं होता। इसके लिए दावत की जमीन होती है, ईमानियात की जड़ होती है, तालीम के हल्कों का पानी होता है, जिक्र तिलावत की फिजा होती है, अरकान इस्लाम के तने होते हैं, और दीन का दरख्त होता है, और उसके ऊपर अखलाकियात के फल लगते हैं, और उसमें इखलास का रस आता है। फिर देखो पूरी दुनिया मुतवज्जह होती है, अगर ये होती। तुम लोग तो इधर तो देख रहे थे, क्या समझा होगा? एक आदमी वहां बात कर रहा था, तुम वहां देख रहे थे, उसने कुछ नहीं समझा होगा, और पता नहीं यहाँ के क्यों बातें फिरते। फिर कहूँ एक मतलब व्यवसाय जो कराना ही है, दावत की जमीन हो, ईमानियात की जड़ हो, तालीम के हलकों का पानी हो, जान माल की कुर्बानी की खाद हो, जिक्र तिलावत की फिजा हो, अरकान इस्लाम का तना हो, पूरे दीन का दरख्त, उसके अंदर अखलाकियात के फल, और उसमें इखलास का रस, ये है तरतीब। मसलो कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। हर वक्त फायदा होगा उसका, लेकिन तरतीब ही है। अब इसमें जड़ कैसे लगे? अब मैं हुजूर का तरीका बताऊं, तो मॉडर्न तरीके से चाहोगे नहीं होगा। आम का दर्द मॉडर्न तरीके से नहीं होता। तो दीन भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीके पर अगर मेहनत होगी तो दीन जिंदा होगा। अब दीन के जिंदा करने में बुनियादी चीजें जो बताते हैं हम लोग, वो 6 बातें, 6 नंबर सुने होंगे। वो 6 नंबर जो है बुनियादी चीजें, अगर ये 6 नंबर पर मेहनत हो गई तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पूरा दीन जिंदगी में आएगा। ये 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। जैसे जड़ को फिर पूरा दरख्त कह दे, गलत है, लेकिन जड़ से पूरा दरख्त निकलेगा। तो 6 नंबर बुनियादी चीजें। और देखो, मैं 6 नंबर कहते हैं हम इसको 6 अरकान नहीं कहते। अरकान तो वही 5 है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये 6 नंबर है। पहला नंबर है कलमा, दूसरा नंबर है नमाज, तीसरा नंबर है इल्म और सिक्र, चौथा नंबर है इकराम मुस्लिम और अखलाक, पांचवा नंबर है तस्हीह नियत, नियत का ठीक करना, और छठा नंबर है दावत और तबलीग। ये 6 नंबर है। बस इस पर मेहनत करोगे तो धीमे 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 दिन जिंदा होता चला जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत मुबारका को देखो, इधर उधर न जाओ। मक्का मुकर्रमा में जब आपको नबूवत मिली, जो मुसलमान बना, सबसे पहला काम जो उससे लिया वो कलमे की दावत का। जो मुसलमान बना उसने कलमे की दावत दी। सबसे पहली चीज है कलमे की दावत। कलमे की दावत देने के बाद आई तकलीफें। उन तकलीफों में इत्मीनान दिलाने के लिए फिर कुरान उतरा, फिर उसकी तालीम के हल्के घर घर हुए। हजरत उमर की बहन और बहनों की तालीम का हल्का ही कर रहे थे, हजरत हब्बाब वहां का करा रहे थे। ईमानियात और दावत की लाइन का जो कुरान उतरा वो तालीम बन। दावत से सही यकीन बनेगा,
ایمانیات اور دعوت کی تعلیم سے صحیح جذبہ بنے گا۔ جب آدمی دعوت کے کام پر کھڑا ہوگا، حالات کبھی ٹھیک ہوں گے کبھی تکلیف والے ہوں گے، دونوں حالتوں میں آدمی دعوت کا کام نہ چھوڑے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے، اور خدا کی ذات سے تعلق ملتا ہے ذکر اور تلاوت سے۔ جب اللہ کی ذات سے متاثر ہوگا آدمی تو اچھے حالات میں فخر بھی کرے گا، اترائے گا نہیں، اور برے حالات میں گھبرائے گا نہیں، اور کرتا رہے گا تو اللہ سے تعلق ہے اس کا۔ یہ ذکر و تلاوت چلے گی۔ تیسری چیز، اس سے صحیح دھیان بنے گا۔ اب جو آدمی مکے میں مسلمان بنا، خاندان والوں نے نکال دیا، اکیلا رہ گیا، وہ دوسرے خاندان میں سے 2 آدمی مسلمان میں نے نکال دیے، سب اکیلے اکیلے۔ اب یہ سارے مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ مل کر ایک دوسرے کی ہمدردی میں لگ گئے۔ یہ گرام مسلم آیا۔ حضرت بلال کو تکلیف آئی، حضرت صدیق نے فرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری پردیسی آئے، حضرت علی نے بیٹھ کر کھلایا۔ یہ گرام مسلم مکہ میں چلا۔ اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی۔ کلمے کی دعوت سے صحیح یقین آئے گا، ایمانیات کی تعلیم سے صحیح جذبہ آئے گا، ذکر و تلاوت سے صحیح دھیان ہوگا، اور ایک دوسرے سے غم خاری اور ہمدردی کا جب معاملہ کریں گے تو اس سے اجتماعیت ہوگی۔ یہ 4 چیزیں آئیں۔ یہ چاروں چیزیں وہ ہیں کہ جس میں خرچہ ہی خرچہ ہے، آمدنی نہیں۔ 2.5 گھنٹہ تک دعوت دو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تعلیم میں بیٹھو، 5 پاؤنڈ جیب میں نہیں آتے، اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی خیر خبر لو، تو 5 پاؤنڈ کے جیب میں کیا آئیں گے؟ جیب کے 5 پاؤنڈ خرچ ہوں گے تب ہمدردی کر سکتے۔ تو جس کام کے اندر خرچہ خرچہ اور آمدنی نہ ہو اور کرنا ہے پوری دنیا میں، تو وہ کام پوری دنیا میں کیسے پھیلے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر معراج میں بلا کر اپنے خزانے دکھا دیے، اور خزانے دکھا کر اس کی کنجی جو نماز تھی وہ دے دی کہ کنجی تمہارے حوالے۔ یہی نماز پڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت سلیمانی لیا، اور یہی نماز پڑھ کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں فرعون کے مظالم سے بچے۔ اسی نماز سے سب نے لیا۔ بس اب خدا کے خزانے سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھو اور لو، لیکن دل تمہارا جلدی نہیں مانے گا، کیونکہ 20 مرتبہ نماز پڑھ کے خدا سے مانگا، ہم کو تو ملا نہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھ کے مانگا، ملا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے نماز پڑھ کے مانگا، ملا۔ کروڑا کروڑ اولیاء اللہ نے نماز پڑھ کے خدا سے مانگا، ملا۔ اگر آج کل کے مسلمان کو نہیں ملتا تو معلوم ہوا کہ نماز میں کثر ہے۔ سب کی موٹر چل رہی، تیری موٹر رک گئی، معلوم ہوتا ہے اس میں کچرا آ کر گیا۔ تو نماز سیکھنی پڑتی ہے۔ بچپن کی یاد ہوئی نماز وہ نہیں چلتی، نماز کے اندر خشوع سیکھنا پڑتا ہے، نماز کے اندر کی پڑھنے کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ نماز کو صحیح بنانے کے لیے کاروبار کو حلال کا بنانا پڑتا ہے۔ کاروبار حرام کو نماز کیسے بنے گی؟ پیشاب پخانہ کر کے صحیح طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، پوری زندگی کی ترتیب دینی پڑتی ہے، اس کے بیچ میں نماز بنتی ہے، پھر نماز سے کام بنتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ صحابہ نے وہ نماز سیکھ لی، خوش ہوگا کہ بھائی چلو تو نماز مل گئی، خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں گے جب ضرورت پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی وہ قربانی دیتے رہے۔ قربانیوں سے وہ صرف ملتی ہے، بغیر قربانی میں نہیں ملتی، خوب جانی مالی قربانی کی۔ تو نماز جو ہے یہ خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب رہا اخلاص، جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔